وہ حلقے ختم نہ کریں بلکہ بیٹھے بیٹھے اپنا رخ اس طرف کر کے بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر بات ہوگی، پھر اس کے بعد حلقے لگانے ہیں. جمع ہو جائیں گے تو پھر حلقے لگانے میں دیر لگے گی. اس لیے جو تعلیم کے حلقے جہاں لگے ہیں اس کو ختم نہ کریں بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنا رخ اس طرف کر کے بیٹھ جائیں. درمیان میں جگہ خالی ہے اس کی فکر نہ کریں. انشاءاللہ جو مجمع ہے باہر وہ آ کے اس کو پر کر لے گا انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی. انسان اپنی غفلت سے، اپنی نادانی سے، ذرا آگے بڑھ کے کہیں تو اپنی جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے نہ کسی کی پوری ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی. جب جگہ ہی نہیں بنائی ہے تو کس کی خواہش پوری ہوگی؟ کسی کی نہیں پوری ہوتی. لیکن ہر آدمی کے دل میں خواہشات ابھرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے آدمی جا کے کھڑا ہو جائے تو سمندر کے کنارے موجیں چلتی ہیں. جو لہریں چلتی ہیں، جو موجیں چلتی ہیں، وہ کیسے چلتی ہیں؟ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک موجیں برابر چلتی رہتی. جب سے سمندر بنا ہے اس وقت سے آج تک وہ موجیں چل رہی ہیں. جب تک سمندر باقی رہے گا اس وقت تک وہ موجیں برابر چلتی رہیں گی. ایک پہنچتی ہے، دوسرا اس کا پیچھا کرتی ہے، دوسری نہیں پہنچتی، تیسرا اس کا پیچھا کرتی ہے. اسی طرح انسان کے دل میں بھی خواہشات اٹھتی ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، برابر وہ بھی اندر پیدا ہوتی رہتی. ایک پوری نہیں ہوتی، دوسرا اس کا پیچھا کرتی، دوسری پوری نہیں ہوتی، تیسرا اس کا پیچھا کرتی، تیسری پوری نہیں ہوتی، چوتھی جھانکتی ہے وہاں سے. ذرا اسٹیج کو سب کام بند کروا لو مہربانی سے، سب تم نہ دیکھتی. اعلان تو ہو گیا الحمدللہ. نوجوانوں کو
اسکول کالج کے پڑھنے والوں کا جوڑ الگ ہو رہا ہے کرو. اکثر نوجوان تو وہاں چلے گئے جو اسکول کالج میں پڑھنے والے. اس کے علاوہ بہت سارے نوجوان یہاں بھی بیٹھے ہیں. ایک نوجوان بولیا کرتے تو نوجوان ناراض تو نہیں ہو جائیں گے نا جی؟ جو بیٹھے ہیں یہاں نوجوان ناراض تو نہیں ہو جائیں گے نا؟ ایک نوجوان بولیا کرتے حضرت سمندر میں کیا موجیں اٹھیں گی اس سے زیادہ ہمارے دل میں خواہشات کی موجیں اٹھتی ہیں، لیکن پوری کسی کی نہیں ہوتی. جس طرح موجوں کو کوئی گننا چاہے تو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. اسی طرح خواہشات جو اندر پیدا ہوتی ہیں اس کو بھی کوئی گننا چاہے تو کوئی گن نہیں سکتا. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ، مشہور شعر ہے سب جانتے ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے. کتنے دمہ دیا اللہ جی؟ ایک ہی تو جان دی ہے اللہ پاک نے، ایک ہی تو زندگی ہے. خواہشیں کتنی ہیں؟ ہزار نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں. ایک ہی خواہش پہ دم چلا گیا، جان چلی گئی تو باقی خواہشوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ پاک نے دنیا کو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنائی. ہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے جی میں جو آئے گا، تمہارا نفس جو چاہے گا اللہ پاک اس کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. لیکن وہ کہاں پورا کریں گے؟ دنیا میں. وہ پورا کرنے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں. کہاں پورا کریں گے؟ وہ تو آخرت میں جنت میں اللہ پورا کریں گے. اسی لیے میرے دوست بزرگوں، دنیا کو اللہ پاک نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنائی. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، نوکر ہو، مالک ہو، کاشتکار ہو یا تاجر ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جنگل کا رہنے والا ہو یا محل کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہے تو اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو. دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مکمل طریقے زندگی ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے. وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی پوری زندگی. اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو ناکام اور برباد کریں گے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر یہ ضابطہ اللہ کا چل رہا ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہی ضابطہ اللہ کا رہے گا. جس کی زندگی میں جس درجے کا دین ہوگا اسی کے بقدر اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کے زندگی میں جس درجے کی بے دینی ہوگی اسی کے بقدر اللہ پاک اس کو ناکام اور برباد کریں گے.
ہم جو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ عبادات زندہ ہو جائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، تو ہماری زندگی میں دین آ گیا۔ دین تو وہ ایک مکمل طریقے زندگی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی پوری زندگی ہے۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ جی پہلا کام کیا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، وہ گندگیوں سے آیا ہے، لت پت ہو کے آیا ہے، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اچھے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے، پہلا کام کیا ہے؟ ایک کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور دوسرے میں اقامت پڑھی جاتی ہے۔ کیا اس کو نماز پڑھنا ہے؟ وہ نماز کو جائے گا بچہ، وہ ابھی آیا ہے دنیا میں، بعض مرتبہ اس کا رونا بھی بند نہیں ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اذان پڑھی جا رہی ہے، اس کے ایک کان میں اذان ہے، دوسرے میں اقامت ہے۔ پہلا سبق بچے کو یہ دیا جا رہا ہے کہ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ اذان میں شروع میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ جی کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ کیا ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں تھا؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ کہنا کافی نہیں تھا؟ علماء فرماتے ہیں 4 مرتبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 بڑی چیزوں سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے، ان چاروں کی نفی کرو، یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ 4 بڑی چیزیں کون سی ہیں؟ پانی ہے، زمین ہے یعنی مٹی، ہوا ہے اور آگ ہے۔ اس کو عناصر اربعہ کہتے ہیں عربی میں۔ ان بڑی چیزوں سے اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے۔ جب دنیا بنی تو سب پانی ہی پانی تھا، پورا پانی ہی پانی تھا۔ زمین کیسے بنی؟ تو اللہ پاک نے اس پانی میں سے ایک بلبلہ اس جگہ نکالا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ سے اللہ پاک نے ایک بلبلہ نکالا، اور وہ بلبلہ نکل کر کے اللہ پاک نے اس بلبلے کو پھیلا دیا، تو جب پھیلا دیا تو وہ زمین ہو گئی۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تو پانی کی طاقت بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ آج بھی زمین میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین کا ہے۔ تو پانی زیادہ ہے کہ مٹی زیادہ ہے؟ زمین زیادہ ہے کہ پانی زیادہ ہے؟ پانی زیادہ ہے۔ 3 حصے پانی ہے۔ 7 سمندر بنائے اللہ پاک نے، گہرے، لمبے، چوڑے سمندر، بڑے بڑے سمندر بنائے اللہ پاک نے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ سمندر کے کنارے موجیں چلتی ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، برابر چلتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں، عبرت کے طور پر اللہ پاک بندوں کو بتاتے ہیں۔ جب نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، حکم عدولیاں بڑھ جاتی ہیں، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ پاک کبھی کبھی اللہ پاک عبرت کے طور پر بندوں پر حالات لاتے ہیں۔ جو موجیں چل رہی ہوتی ہیں، ان موجوں کو پانی کی طاقت بتانے کے لیے اللہ پاک کبھی تیز کر دیتے ہیں، اس کی رفتار کو ذرا تیز کر دیا، سمندر کے بہاؤ کو ذرا بڑھا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ جی موجیں اگر تیز چلنے لگی تو کیا ہوتا ہے؟ چند سال پہلے ہوا تھا نہیں؟ جی کیا ہوا تھا؟
سونامی. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں سونامی نہیں سنیانی. کیا سنیانی؟ اب تک ایسی تباہی سننے کو نہیں ملی. موجوں کی رفتار ذرا بڑھ گئی، تیز ہو گئی، بہاؤ اللہ پاک نے بڑھا دیا، سمندر چڑھا ہے، اللہ اکبر، تباہی تباہی ہو گئی. سمندر کے کنارے جتنی آبادیاں تھیں وہ آبادیاں ختم ہو گئیں، سڑکیں ختم ہو گئیں، عمارتیں ختم ہو گئیں، ان سڑکوں میں چلنے والی گاڑیاں چلی گئیں، جتنی سواریاں چل رہی تھیں بڑی بڑی ٹرکیں تھیں، ٹریلرز 18-20 ویل کے ٹریلرز تھے. کہتے ہیں وہ سب ایسے پانی میں سمندر میں بہہ رہی تھیں جس طرح بارش کے پانی میں سگریٹ پیک یا میچ باکس بہتا ہے. انڈونیشیا کے جزیرے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں جانا تو پانی کی کشتیوں میں جانا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں پانی کے. جب وہ پانی چڑھا ہے تو وہ سب جہاز ختم ہو گئے. بعض جزیرے تو یوں ہی ڈوب گئے، جو آبادیاں تھیں وہ آبادیوں کے ساتھ وہ پانی میں چلے گئے. ہمارا سیلون جانا ہوا تھا، اس کے بعد سیلون گئے تو وہاں دیکھا، ساتھیوں نے ہمیں لے جا کے بتایا سونامی کا کیا اثر ہے یہاں دیکھو. تو دیکھا سمندر کے کنارے کئی کنویں بنے ہوئے ہیں، بوڑیاں ہیں، کئی سینکڑوں ہیں. ہم نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ جتنے کنویں تمہیں نظر آ رہے ہیں اتنے گھر تھے، سارے بہہ گئے، صرف یہ کنویں باقی رہے. وہیں ایک عمارت تھی، وہ عمارت کو ہم نے دیکھا، پکی عمارت ہے، کنکریٹ سے بنی ہوئی، سیمنٹ کنکریٹ لوہے سے بنی ہوئی. وہ عمارت کے اوپر کی جو چھت ہے RCC کی چھت، وہ چھت ایسے نکل کے پڑی ہے وہ عمارت سے جیسے عورتیں پکانے کے وقت میں ہنڈیا سے یا پتیلی سے ڈھکنا نکال کے بازو رکھتی ہیں، اس طرح وہ پوری چھت نکل کے پڑی ہے. اس کے جو پلرز ہیں، اس کے جو ستون ہیں وہ ایسے مڑے پڑے ہیں جیسے گنے کا جوس نکالنے والا گنے کو موڑتا ہے. پوری تباہی تباہی ہو گئی. لیکن اللہ کی شان، اسی علاقے میں ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے عربی، وہ مسجد مدرسہ باقی ہے، سب ختم ہو گیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ سے کتنی تباہی آتی ہے. سمندر اگر چڑھ جائے تو کیا کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کبھی کبھی اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. کہتے ہیں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی طاقت بڑی نہیں ہے، اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. دوسری چیز زمین ہے. دیکھو زمین کا فرش اللہ پاک نے کیسے بچھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے زمین کا فرش نہیں بچھایا ہے. اجتماع والے کیا فرش بچھائے ہیں جی؟ اجتماع والے کا فرش بچھائے ہیں؟ پلاسٹک کا فرش. کس پر بچھائے ہیں؟ زمین پر بچھائے ہیں. اگر زمین نہ ہوتی تو کیا ہوا میں بچھاتے؟ اللہ پوچھتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہارے لیے ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا ہے؟ میں نے عرض کیا بلبلے کو نکال کر اللہ پاک نے زمین کو پھیلا دیا پانی پر. پانی پر جب زمین پھیل گئی تو آتا ہے حدیث میں کہ وہ زمین ہلنے لگی جیسے کشتی پانی میں ہلتی ہے. کشتی پانی میں ہلتی ہے نا، اس طرح وہ زمین ہلنے لگی. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا کیا، اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے والجبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں اللہ پاک نے زمین میں ٹھونک دی تاکہ وہ زمین
ہلے نہیں. کارپینٹر کیا کرتا ہے؟ کوئی چیز اگر ہلتی رہی تو کیا کرتا ہے؟ اسے میخ مار ڈالتا ہے، کیل ٹھوک ڈالتا ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. اس طرح اللہ کا نظام، جب وہ پانی میں وہ زمین ہلنے لگی تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ پہاڑوں کی میخیں اللہ پاک نے ٹھوک کے اس زمین کو مضبوط کر دیا. یہ زمین نفع دینے والی ہے. اناج اور غلے اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پھل اسی زمین سے نکلتے ہیں، کانے، مائنز، ساری چیزیں اللہ پاک نے زمین کے سینے کے اندر چھپا رکھی ہیں، اور اس سے نکلتا ہے. سونا بھی نکلتا ہے. آپ کے قریب میں یہی ہے نا، کیا ہے وہ؟ کولار گولڈ فیلڈ، KGF. کتنے زمانے سے وہاں سے سونا نکل رہا ہے، اب بھی نکل رہا ہے. سونا زمین کے اندر ہے، چاندی زمین کے اندر ہے، پیٹرول زمین کے اندر ہے، دھاتیں جتنی ہیں وہ سب زمین کے اندر ہیں. اللہ پاک نے زمین کے سینے کے اندر سب چیزیں چھپا رکھی ہیں. انسان کو نفع دینے والی چیزیں یہ زمین سے نکلتی ہیں. اناج، غلہ، پھل فروٹ، سب کچھ اللہ پاک اسی زمین سے نکالتے ہیں. زمین اللہ سے کبھی اللہ پاک سے وہ زمین جو ہے وہ اللہ سے پوچھتی ہے. اے اللہ، فریاد کرتی ہے زمین اللہ سے، اے اللہ یہ انسان کا بچہ کتنا ہے؟ 5-6 فٹ کا. اس زمین کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے نافرمانیوں کی حد کر دی ہے، برائیاں اس کی طرف سے عام ہو گئی ہیں، تیرے حکم توڑے جا رہے ہیں. زمین فریاد کرتی ہے اللہ سے، اے اللہ اجازت دے کہ میں اس کو نگل جاؤں. کبھی کبھی اللہ پاک عبرت کے طور پر حالات لاتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ آبادیوں کی آبادیاں اندر چلی گئی، زندہ دفن ہو گئے. شہر کے شہر آباد تھے، ذرا اللہ پاک نے ہلا دیا تو پورا زندہ دفن ہو گئے. شہر کے شہر آباد ویران ہو گئے، سب اندر چلے گئے. عمارتیں ختم ہو گئیں، گاڑیاں ختم ہو گئیں، سب ختم ہو گیا. سنتے ہیں ہم، کبھی کسی ملک میں ہوا، کبھی کسی ملک میں ہوا، کبھی کسی ملک میں ہوا. ہندوستان میں بھی ہوا. ایک سال بہار میں زلزلہ ہوا، دربھنگا کے علاقے میں. وہاں ہماری ایک جماعت تھی. وہ جماعت صحن میں، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر تعلیم کر رہی تھی. جب تعلیم کر رہی تھی تو اس وقت میں ایک کڑاکے کی آواز آئی. وہ کہنے لگے تو ایسی آواز آئی جیسے بجلی کی کڑک کی ہوتی ہے، لوگوں کے چیخ و پکار کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز آئی. ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ پاک زمین کو لپیٹ رہے ہیں، گویا قیامت قائم ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا. ہم دیکھ رہے تھے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر، پوری مسجد کے مینار اور ممبر جو کیا ہے، گنبد اور ممبر اور گنبد، وہ سب یوں ہل رہے تھے ایسے. لیکن اللہ کی شان کہ وہ مسجد اور جماعت کی حفاظت اللہ پاک نے کر دی، باقی سب پورا شہر جو ہے وہ ختم ہو گیا. کبھی کبھی اللہ پاک عبرت کے طور پر اللہ پاک کے حالات لاتے ہیں، اپنے قدرت بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کی طاقت بڑی نہیں ہے، اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے، اللہ بڑا ہے. اور تیسری چیز ہوا ہے. ہوا اگر نارمل سے چلتی رہے، معمول کے مطابق وہ اپنی رفتار سے چلتی رہے، تو دیکھو کتنے سکون کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں. ہوا کو اللہ پاک نے عام کیا ہے.
پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ وہاں بھی ہوا پہنچ جاتی ہے. 35-40 ہزار فٹ ہوائی جہاز میں اڑ کے چلے جاؤ وہاں بھی اللہ پاک ہوا پہنچا دیتے ہیں. سکون کی زندگی ہے. اسی ہوا کی رفتار کو اگر اللہ پاک ذرا تیز کر دے، ٹورناڈو کہتے ہیں انگلش میں، وہ ہوا اپنی رفتار سے ذرا تیز ہو جائے تو جو اس کے لپیٹ میں آ جائے سب اڑا کے لے جائے. ریگستان میں اگر ہوا چلتی ہے تو ریت کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اگر وہاں سڑکیں ہوتی ہیں تو سڑکوں میں چلنے والی سواریاں لپیٹ میں آ جاتی ہیں. 160-180 کلومیٹر کے سپیڈ پہ ہوا چلتی ہے تو وہ سب کو لپیٹ میں لے کے اڑا کے لے جاتی ہے. ایک قوم تھی، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ پاک نے اس قوم کو بڑی طاقت دی تھی اور بڑی قوت کے وہ مالک تھی. ان میں کا ایک ایک جوان اتنا طاقتور تھا، بڑے بڑے درخت، تنے دار درخت جیسے ناریل کے، تاڑ کے درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کو اپنے بازو میں لپیٹ کے اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا اکیلا. اللہ پاک نے اتنی طاقت اس قوم کو دی تھی. ان کا یہ نعرہ تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے؟ وہ قوم چیلنج کرتی تھی. حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طاقت تسلیم کرنے کی دعوت دی، تو نبی کی بات کا انکار کر دیا اس قوم نے. بہت سمجھایا لیکن بات مان کے نہیں دی. قوم نے انکار کر دیا، اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اس قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، ختم کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ کر لیا. تو قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام. کیا کیا اللہ پاک نے؟ ہوا کو ذرا تیز کر دیا. 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی ہے. وہ ہوا اتنی زور سے چلی کہ ایک ایک کو اٹھا کے لے جاتی پٹکتی زمین پہ، اور ایک ایک کو اٹھا کے لے جاتی پہاڑوں سے ٹکراتی، اور ایک ایک کو اٹھا کے اوپر لے جاتی آپس میں ٹکراتی. گویا یہ سب ہوا کے زد میں آ گئے، پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی. اتنی طاقتور قوم، اس کو ختم کرنے کے اللہ پاک نے کیا کیا؟ بس ہوا کو ذرا تیز کر کے اللہ پاک نے بتا دیا. قرآن کہتا ہے ان کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھی جیسے اکھڑے ہوئے درخت پڑے ہوئے ہوتے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے اکھڑے ہوئے درخت پڑے ہوئے ہوتے، نہ ان پر کوئی رونے والا، نہ ان کو کوئی دفن کرنے والا. تو تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کی طاقت بڑی نہیں ہے، اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے. اور چوتھی چیز کہتے ہیں وہ آگ ہے. آگ اگر کہیں لگ جائے، عام طور سے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، آگ اگر جنگل میں لگ جائے تو آگ بہت جلدی پھیلتی ہے. جملہ مشہور ہے نا، یہ خبر آگ کی، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کیا مانے؟ اتنی تیزی سے یہ خبر پہنچ گئی جتنی تیزی سے جنگل کی آگ پہنچتی ہے. مطلب یہ کہ جنگل کی آگ بہت تیزی سے پھیلتی. اگر وہ آبادیوں میں آ جائے تو سب آبادیاں جلا کے خاک کر دے، جھلس کے رکھ دے. چند مہینے پہلے پچھلے سال آگ لگی تھی، آپ سب جانتے ہیں. کہاں لگی تھی؟ کہاں لگی تھی؟ امریکہ میں لگی تھی. سب ٹیکنالوجیاں اس کے پاس، سب فوج اس کے پاس، سب اسلحہ اس کے پاس، ساری چیزیں اس کے پاس. سپر پاور کہلاتا ہے. سارے ممالک پر اس نے ایک روب بنایا ہوا ہے. ہماری طاقت اتنی ہے، ہماری قوت اتنی ہے، ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ہمارے پاس یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے. جب وہ آگ جلی، کیلیفورنیا کا ایک حصہ ہے، ایک اسٹیٹ ہے،
ویسٹ میں، مغرب کے حصے میں، امریکہ کے مغرب کے حصے میں، وہاں ایک شہر ہے لاس اینجلس، وہاں یہ آگ جلی۔ جب وہ آبادیوں میں آئی ہے تو آبادیوں کی آبادیاں جتنا اس آگ کے لپیٹ میں آ گیا، سب کو بھسم کر دیا، جلا کے خاک کر دیا۔ اس کے پاس جتنے آلات تھے آگ کو بجھانے کے، جتنے ذرائع اسباب تھے اور جتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی، سب اس نے استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ آگ بجھ کے نہیں دی، بے بس ہو گئے۔ فائر بریگیڈ، ہیلی کاپٹر، پتہ نہیں کیا کیا راستے سے اس نے آگ بجھانے کی کوششیں کی، لیکن وہ آگ بجھ کے نہیں دی۔ جب اللہ نے چاہا اسی وقت بجھی ہے۔ تو ہم اگست میں وہاں گئے تھے، لاس اینجلس میں اجتماع تھا، تو ہمارے ساتھی وہاں لے گئے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ نے کیا کیا یہاں۔ بہت پھیلا ہوا شہر ہے، بہت پھیلا ہوا شہر ہے، لوگ اتنے مشغول ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جاب کے لیے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے پہلے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ جاب کہیں ہے، گھر کہیں ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، ناشتے کی بھی فرصت نہیں ہے ان کو۔ ہاتھ میں بریڈ لے لیا اور ایک ہاتھ میں کافی لے لیا، کافی گاڑی میں رکھ لیا، گاڑی چلا رہے ہیں۔ اتنی سب سہولتیں ہونے کے باوجود، اتنا پھیلا ہوا شہر ہونے کے باوجود، اتنی سڑکیں بننے کے باوجود، ٹریفک جام اس شہر میں مشہور ہے۔ ایک ہاتھ سے بریڈ کھاتے رہتے ہیں، کافی پیتے رہتے ہیں، گاڑی چلاتے رہتے ہیں، ٹریفک جام ہو گیا، گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ اتنا پھیلا ہوا شہر ہے۔ وہاں جب آگ لگی ہے تو ایک حصہ پورا اس شہر کا اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا، سب جلا کے خاک کر دیا ہے، بھسم کر دیا ہے۔ تو چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ بڑی طاقت نہیں ہے، اس آگ کے پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت وہ بڑی ہے۔ یہ چاروں کی نفی کر کے اللہ پاک نے بتایا کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اس بات کی کہ کرنے دھرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، شفا بیماری اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کرنے والے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ یہ بتا رہے ہیں پہلے دن بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو یہ بتا رہے ہیں گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، عبادت کے لائق اللہ ہی ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دو اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہی کے طریقے میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حضور کے طریقے میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ جتنے طریقے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے، اس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ یہاں نماز کو عنوان بنا کر اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا اللہ کا حکم پورا کرو گے اللہ کامیاب کر دیں گے، اللہ کا حکم توڑ دو گے تو اللہ ناکام اور برباد کر دے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری اذان گویا دعوت ہے، پوری اذان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ اذان کے بعد والی دعا بتاتی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ تامہ، یہ اتمام کی دعوت ہے اور یہ مکمل دعوت ہے۔ تو پہلا سبق بچے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ دعوت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ صاحبزادے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت، اللہ کے حکم میں کامیابی،
اس کی دعوت دی گئی ہے. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عادت کا دین، ایک ہوتا ہے عادت کا دین. پہلے دن یہ سبق دیا گیا تو عادت بنی ہوئی ہے بچے کی. کیا عادت بنی ہوئی ہے؟ ماں کو جو کرتے دیکھتا ہے بچہ وہ کرتا ہے. ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، دیکھا دیکھی کرتا ہے. ماں دعا مانگ رہی ہے تو بچہ بھی دعا مانگتا ہے. ماں تسبیح پڑھتی بیٹھی ہے تو بچہ بھی تسبیح پڑھتے بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت کا دین ہے. یہ بھی اصل نہیں ہے، یہ پھسپھسا دین ہے. اس میں کوئی نہ کوئی جان ہے، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی اس میں استحکام ہے، نہ کوئی اس میں کوئی مضبوطی ہے. دیکھا دیکھی کر رہا ہے. ثواب سے تو خالی نہیں. بچہ جو بھی عمل کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا ثواب اللہ پاک کس کو دیں گے؟ جی ماں باپ کو اللہ پاک دیں گے. ثواب سے تو خالی نہیں. لیکن یہ دین بھی پھسپھسا دین ہے، استحکام نہیں ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، اس میں کوئی جان اور حقیقت نہیں. اور کہتے ہیں دوسرا دین ماحول کا دین ہے. جب تک ماحول ہے آدمی دین پر چل رہا ہے، ماحول ختم تو اس کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے صحت و سلامتی کے ساتھ، تاکہ تیرا فریضہ ہم ادا کر سکیں. رجب بھی چلا گیا، شعبان بھی پورا ہونے کو جا رہا ہے. چند دنوں میں جو چاند نظر آئے گا وہ کون سا چاند نظر آئے گا؟ جی رمضان کا چاند نظر آئے گا. رمضان کا چاند نظر آتے ہی ماحول بدل جاتا ہے نہیں بدل جاتا ہے؟ جی بولو. ماحول بدل جاتا ہے. چاند دیکھتے ہی عشاء کی نماز میں مسجدیں بھری ملتی ہیں، مصلیوں سے مسجدیں آباد ہو گئی، نمازوں کا ماحول شروع ہو گیا، تراویح شروع ہو گئی، اور رات کو جاگنا آسان ہو گیا. سال بھر عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے اور فجر میں اٹھتے تھے. اب رمضان شروع ہو گیا، چاند دیکھتے ہی رات کو جاگنا آسان ہے، سحری کے لیے اٹھنا آسان ہے، سحری کرنا آسان ہے. عورتیں بھی جاگتی ہیں، ہم سے پہلے عورتیں اٹھ کر سحری بناتی ہیں، تیار کرتی ہیں. اگلے دن روزہ ہے، روزے کا ماحول ہے پوری جگہ، اور روزے کا اثر اتنا ہوتا ہے اس ماحول کا، بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے. کوئی میں ہوتا نہیں ہوتا. بچے بھی ماں سے کہتے ہیں امی جان مجھے بھی سحری میں جگانا، میں بھی کل روزہ رہوں گا. تو ماں کو سمجھانا پڑتا ہے بیٹا ابھی تم پہ روزہ فرض نہیں ہے، بڑے ہوں گے تو روزہ رکھیں گے. تو بعض بچے ضدی ہوتے ہیں، امی جان سحری میں جگانا، اگر نہیں جگائے تو بولو. ہمیں سب بولنی سچ ہے. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بغیر سحری کے روزہ رہ جاتا ہوں. بولتے نہیں بولتے بچے؟ ماں کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ ماحول کا اثر ہے. بچہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے. دوسرے دن روزے کا ماحول ہے اور قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے. ہر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پورے سال میں اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا رمضان میں پڑھتے. حفاظ تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ عام لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ قرآن اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، اور دعاؤں کے مانگنے کا ماحول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اب افطار کے وقت میں دسترخوان لگا ہوا ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے، کیا کر رہے ہوتے؟ دعا مانگ رہے ہوتے. اللہ کا حکم آئے تو ہم کھائیں گے، اللہ سے مانگنے کا وقت.
ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کرو، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو رزق دو، ہے کوئی اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا ان کے گناہوں کو معاف کر دو. دعاؤں کا اہتمام ہے، مانگنے کا اہتمام ہے. اور مالدار بھی ماشاءاللہ خوب اللہ کے راستے میں رمضان میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مدرسوں والوں کو، سب کو ماشاءاللہ خوب خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا ماحول ہے. جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے خیر کے کام رمضان میں لوگ کرتے ہیں. نمازوں کا ماحول، روزوں کا ماحول، تلاوت کا ماحول، دعاؤں کا ماحول، خرچ کرنے کا ماحول، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کا ماحول. غم خواری کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے. دوسروں کے ساتھ ضرورتوں کے پورا کرنے کا مہینہ ہے. دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. پورا مہینہ یہ ماحول چلتا ہے. عید کا چاند نظر آ گیا. اب عید کا چاند نظر آتے ہی پہلی چھٹی کس کی؟ بولو. پہلی چھٹی تراویح کی. اگلے دن روزے کی چھٹی. کیا ہوا؟ عید کا دن ہے حضرت، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے. اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں خوشی خوشی، گھر سے میٹھا ویٹھا کھا کے، شیر و خرما کہتے ہیں ماشاءاللہ. پورا مہینہ روزہ رہے اور عید کے دن میٹھا کھا کے جانا. یہ سنت تو ہمیں یاد آتی ہے ماشاءاللہ. اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں جمع ہوئے، عید کی نماز پڑھی. عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھ کے سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسے سلام کرے سو؟ جی بولو، کسے سلام کرے سو؟ نماز کے ختم پر تو سلام ہے، سلام کسے کریں سو؟ رمضان کچھ سلام. انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو آئندہ سال ملیں گے. ظہر کی نماز میں مسجدوں میں جا کے دیکھو، وہی ڈگر پر مسجدیں آ جاتی. کیا ہوا؟ ماحول ہے تو آدمی دین پر چل رہا ہے، ماحول نہیں ہے تو آدمی کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی پھسا ہے، اس میں بھی کوئی استحکام نہیں ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، جان اور حقیقت اس میں بھی نہیں ہے، ثواب سے تو خالی نہیں ہے. ایک نفل فرض کے برابر رمضان میں، ایک فرض 70 فرض کے برابر. ایک رات ایسی ہے جس رات میں آدمی عبادت کر لے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک دے دیتے. 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب اللہ پاک کی طرف سے مل جاتا ہے. ثواب سے تو خالی نہیں. حدیث میں آتا ہے جو رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ پاک اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا اللہ پاک ثواب دیتے ہیں. شوال کے روزے کون رہتے ہیں؟ دیندار، پرہیزگار، متقی لوگ رہتے ہیں، ورنہ عام طور سے رمضان کے روزے سے ہی سب فلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ماحول ہے تو آدمی دین پر چل رہا ہے، ماحول ختم تو دین بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو دین ہے کہتے ہیں وہ جذبے کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ آدمی کے اندر جذبہ ہے، جب تک آدمی عمل کر رہا ہے، جذبہ نہیں، ختم ہو گیا تو اس کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال، آج جمعے کا بھی دن ہے، بات بھی جلدی پوری کرنی ہے. سب جمعے کی تیاری کر کے آئے ہیں، اللہ قبول فرمائے. مبارک دن، مبارک جگہ، مبارک اجتماع میں آنے کی توفیق اللہ پاک نے دی. نماز روزہ تو ہر ایک پر فرض ہے. کیوں بھائی؟ نماز روزہ تو ہر ایک پر فرض ہے. نماز روزہ ہر ایک ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو. لیکن زکوٰۃ اور حج کس پر فرض ہیں؟ جی بولو. وہ مالداروں پر فرض ہیں، صاحب حیثیت لوگوں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کیے ہیں.
اور اسی طرح حج بھی اللہ پاک نے فرض کیا. حج کتنی مرتبہ فرض ہیں جی؟ کتنی مرتبہ فرض ہیں؟ زندگی میں ایک بار فرض ہے. لیکن زکات مالدار ہے، سال گزر گیا ہے تو ہر سال ہر طرح کے مال پر فرض ہے. لیکن مالداروں کا کیا جذبہ بنا ہوا ہے؟ مالداروں کا جذبہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو فریضہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کو بار بار پورا کرنے کا جذبہ بنا ہوا ہے، اور جو فریضہ ہر سال کا فرض ہے اس کو پورا کرنے کا اتنا فکر بولو ہے. میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ بڑے فرماتے ہیں یہ جذبے کا دین ہے. جب تک جذبہ ہے آدمی کر رہا ہے. جذبہ کیا ہے؟ جو فریضہ زندگی میں ایک بار ہے اس کو بار بار ادا کرنے کا جذبہ بنا ہوا ہے. جو فریضہ ہر سال کا ہے اس کو پورا کرنے کا اتنا فکر نہیں. کہتے ہیں اگر ہر مالدار اپنے مال کا حساب کر کے ہر سال اپنی زکوٰۃ ادا کر دے تو دنیا میں کوئی ضرورت مند باقی نہ رہے. اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو مالدار پر اللہ پاک نے فرض کیا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے اور ادا کرے، مستحق تک پہنچ کر ادا کرے، تلاش کر کے ادا کرے. اللہ کا نظام ہے، لیکن اس کا اتنا فکر نہیں ہے. کوئی مالدار اگر یہ سمجھے کہ یہ غریب کی ضرورت ہے، یہ غریب کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی مالدار یہ سمجھے کہ یہ غریب کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں اس مالدار کے دل میں کبر پیدا ہوگا. اس نے غریب کو ضرورت مند سمجھا نہیں، یہ تیری ضرورت ہے، تیرا فریضہ اس پر ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کا احترام بھی تجھے ضروری ہے. جس طرح مسجد میں نماز ادا ہوتی ہے تو مسجد کا احترام ہم کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں عبادت ہوتی ہے اللہ کی، فریضہ اللہ کا ادا ہو رہا ہے. تو اس طرح میرا فریضہ زکوٰۃ کا کس پر ادا ہو رہا ہے؟ غریب پر ادا ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ غریب کی قدر اور غریب کا احترام کرنا مالدار کی ذمہ داری ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. میرے دوستو بزرگوں، یہ جذبے کا دین ہے. اللہ پاک نے مال دے دیا ہے، سیکھا نہیں ہے حج کیسے کرنا. اللہ پاک نے سہولت دے دی اور خورے میں اٹھ گیا. کیا نام؟ ٹریولز والوں کو پیسے دے دیے اور 4-4.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، 2 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے. کیا کرنا کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھا دیکھی بہت ہوتا ہے حج میں. جو لوگ حج میں گئے وہ دیکھ، جس کو جو کرتے دیکھا وہ آدمی کرنے لگ گیا. ثواب کی چیز ہے، دین ہے، عمل ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. جس کو جو کرتے دیکھا وہ کرنے لگ گئے. ایک سال ہم لوگ حج میں تھے، ہماری جوانی کا زمانہ تھا. مسجد حرام کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں وہ دروازوں پر کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، ہینڈلز، دروازہ بند کرنے کھولنے کے لیے. ایک آدمی داخل ہوا تو اس نے کنڈی ہلائی، وہ کنڈی ہلا کے دروازے میں داخل ہوا. حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ ہینڈل جو استعمال ہوتے ہیں وہ دروازے بند کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اس کے سمجھ میں کیا آیا کچھ پتہ نہیں، اسے کنڈی ہلا کر وہ داخل ہو گئے. دوسرے نے دیکھا، اس نے بھی کنڈی ہلائی، وہ داخل ہوا. تو تیسرے نے دیکھا، اس نے بھی کنڈی ہلائی، وہ ہلا کے داخل ہوا. کون کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی کوئی ثواب کی چیز ہے یہ سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں. سیکھے ہوئے نہیں ہیں، کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. طواف میں کیا کرنا ہے، سعی میں کیا کرنا ہے، مینا میں جا کے کیا کرنا ہے، عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں جا کے کیا کرنا ہے، رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں کیسے مارنا ہے، حلق کیسے کرانا ہے، قربانی کیسے دینا ہے، کچھ سیکھے ہوئے نہیں. پہنچ گئے، دیکھا دیکھی بہت. مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں، عرفات سے نکل کر مزدلفہ میں آ کے قیام کرتے ہیں. وہاں کنکریاں چنتے ہیں، کنکریاں چن کر اس کو دھو کے رکھ لیتے ہیں. چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہوتی ہیں.
اور دوسرے دن رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، جمرات کہتے ہیں اس کو، رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک کنکری چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی شیطان کو مارے تو اس کا کبیرہ گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ اللہ پاک اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ رجما للشیطان ورضا للرحمن، اگر یہ کہہ کر کوئی ایک کنکری مارے میں شیطان کو مارتا ہوں، رجم کے معنی کنکری مارنا، رجما للشیطان، شیطان کنکری مارتا ہوں، رضا للرحمن، میں اللہ کی رضا کے لیے مارتا ہوں۔ یہ سنت ہے، بلکہ حاجی پر تو یہ واجب ہے۔ جذبہ کیا بنا ہوا ہے حاجی صاحب کا جذبہ؟ کیا جذبہ؟ یہ کنکری کیا کام دے گی شیطان کو، کیا اسے ذلیل کرے گی؟ جذبہ کیا بنا ہوا ہے؟ اس نے ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا، شیطان مردود، وہ کہہ کے اپنا جوتا نکال کے ایک دوڑ لگاتے ہیں، اتنی زور سے دوڑ لگا کے آتے ہیں جیسے کرکٹ بولر بال پھینکنے کے لیے دوڑ کے آتا ہے۔ آ کے کیا پھینکتے ہیں؟ اپنا جوتا پھینکتے ہیں۔ جذبہ بنا ہوا ہے، کیا کرنا کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حج ایک عبادت ہے، اگر وہ عبادت صحیح معنی میں ہو گئی تو پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا اللہ پاک اس حج کو ذریعہ بنا دیں گے۔ اسی حج میں تو حضور نے ذمہ داری دی تھی پوری امت کو، صحابہ کو، میں نے تم تک دین پہنچا دیا، تمہاری ذمہ داری ہے غائبین تک دین پہنچاؤ۔ تو وہیں سے پیغام لے کر حضرت صحابہ پہنچے تھے۔ تو حج صحیح معنوں میں اگر ہو گیا تو پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ اللہ پاک اس کو بنا دیں گے، لیکن حج صحیح معنی میں نہیں ہے، جیسے ہونا سیکھ کر نہیں کرتے، دیکھا دیکھی بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حج ایک عبادت ہے، اس عبادت میں جتنی جہالت دیکھی جاتی ہے اتنی جہالت کسی عبادت میں نہیں دیکھی جاتی۔ جذبے کا دین ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ دین بھی اصل نہیں ہے۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کریں گے، مالدار حج کریں گے، تفریح کے لیے حج کریں گے، لندن پیرس نہیں جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، کہاں جائیں گے؟ مکہ مدینہ گھوم پھر کے آ جائیں گے۔ اوسط طبقہ، درمیانی طبقہ وہ بھی حج کرے گا، وہ حج تجارت کے لیے حج کرے گا۔ اور تیسرا طبقہ غریب طبقہ، اس پر حج فرض تو نہیں ہے لیکن غریب بھی حج کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غریب بھی حج کریں گے، وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ آج ہو رہا ہے، جو لوگ گئے دیکھتے ہیں، ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، اپاہج لوگوں کو، معذور لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑتے ہیں، ان سے بھی کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا صحیح ثابت ہو گئے۔ اور چوتھا طبقہ علماء کا ہے، کہنے کے لیے ڈر لگتا ہے، کیا کہیں، حدیث سے کہنا پڑتا ہے۔ علماء حج کریں گے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء شہرت کے لیے حج کریں گے۔ حج صحیح معنوں میں اگر ہو جائے تو حج کرو، غنی بنو۔ جو آدمی حج کیا وہ صرف مالدار ہی نہیں بنا، وہ دل سے غنی بن جائے گا۔ اصل غنا تو دل کا غنا ہے۔ تو یہ جذبے کا دین ہے۔ جب تک جذبہ ہے، آدمی عمل کر رہا ہے، جذبہ ختم تو اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ پھر اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کہتے ہیں وہ حکم والا دین ہے، طریقے والا دین ہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک اور خالق ہے، تیرا حکم دیکھ کے ہم چلیں گے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ہم طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حکم والا دین، طریقے والا دین، فرمایا کہ یہ اصل دین ہے۔ کس وقت اللہ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہے، ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے۔
کس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے کیا حکم میری طرف متوجہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس حکم کو کس طریقے سے پورا کیا ہے، اس کو جاننے کا نام علم ہے اور اس کو پورا کرنے کا نام ذکر ہے۔ جو آدمی اس طرح پورا کر لیا، حکم معلوم کیا، طریقہ معلوم کیا اور حکم پورا کیا، طریقے سے پورا کیا، تو اس کا دین بن گیا۔ کہتے ہیں مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام مسلمان کا دین ہے۔ اس کا کھانا دین ہے، اس کا پینا دین ہے، اس کا سونا دین ہے، اس کا کمانا دین ہے، اس کا خرچ کرنا دین ہے، اس کا استنجا بیت الخلا جانا بھی دین ہے، یہاں تک کہ وہ بیوی سے مل رہا ہے تو وہ بھی دین ہے، شادی بیاہ وہ بھی دین ہے۔ مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، اللہ پاک نے دین کو آسان کر کے دیا ہے۔ بس یہ دیکھو اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں اللہ کا حکم دیکھ لو گے، نبی کا طریقہ دیکھ لو گے تو وہی انشاءاللہ دین بن جائے گا۔ اسی دین پر اللہ پاک دنیا اور آخرت اس کی کامیاب کر دیں گے۔ اس پر ہمیں آنا ہے میرے دوست بزرگوں۔ یہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں۔ عبادات کے راستے سے زندگی میں دین آتا ہے اور معاشرت میں دین آتا ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خوشی کا موقع کیسے ہو، غم کا موقع کیسے ہو، آدمی کا چہرہ کیسے ہو، آدمی کا لباس کیسے ہو، یہ سب رہن سہن کا دین ہے، یہ سب معاشرتی دین ہے۔ اس کو بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ آگے معاملات ہیں، معاملات بھی آدمی کے صحیح ہو، لین دین اس کا صحیح ہو، کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے، عہد کیا ہے تو عہد پورا کرے، کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کرے۔ یہ نہیں کہ لینے کے وقت میں تو خوب منت و سماجت کر کے اور خوشامد کر کے لے لیا، دینے کا نمبر آیا تو ہنس کے ٹال دیا۔ کیوں بھائی؟ تو قرض ہے، ہنسنا لیا سو حضرت، لے لیے، دینے کا نمبر آیا تو ہنس کو ٹال دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ارے آمین تو بولو بھائی۔ اجتماعات میں ان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کا ایک بیان پورے مجمع کے ایمان کو تازہ کر دیتا تھا، مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ فرماتے کہ مسلمانوں نے اپنا معاملہ اتنا بگاڑا ہوا ہے، مسلمانوں کا معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ مسلمان لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی زبان سے فرماتے، کھا لے پی لے سالے جان بنا لے، پوچھنا ہے تو آستین چڑھا لے۔ یہ مسلمان کا معاملہ ہے، یہ سکھایا حضور نے۔ ون وے ٹریفک کہتے کیا ہو، ون وے ٹریفک کہتا ہوں جی، سب سمجھ گئے ہوں گے۔ نو انٹری، لینا جانتے دینا نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نماز جنازہ کی درخواست کی جاتی، جنازہ تیار ہے حضور اس کی نماز پڑھا دیں، اس کو دفن کر دیتے ہیں، تو صحابہ سے پوچھتے کہ یہ جو جنازہ ہے یہ کوئی قرض دار تو نہیں ہے، اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو اگر معلوم ہوا کہ وہ قرض دار مرا ہے تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ صحابہ سے فرماتے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھا دو، لے جا کے دفن کر دو، جب تک اس کی قرض کی ذمہ داری کوئی دوسرا نہیں لے لیتا، یا رشتہ دار یا کوئی دوست جب تک اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ قرض کا معاملہ ایسا سخت ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ناحق کسی کی زمین کسی نے دنیا میں قبضہ کر لی اور دبا لی، چاہے وہ کورٹ میں بھی جیت جائے، وہ کورٹ میں بھی کامیاب ہو جائے، کیس اس کی طرف ہو جائے، لیکن اللہ کے دربار میں وہ پکڑا جائے گا۔ زمین کا جتنا حصہ اس نے دبایا ہے، قبضہ کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے کہ 7 زمین کا اس حصہ اللہ پاک اس کو نکال کے اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالیں گے، اس کے لیے وہ ذلت کی نشانی ہوگی۔
معاملہ صاف ہو. 2 بھی 2 4, ضرب کرے تو بھی 4, جمع کرے تو بھی 4. اس طرح مسلمان کا معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے. کسی سے لیا ہے تو دینا ہے, کسی سے عہد کیا ہے تو عہد پورا کرنا ہے, وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے. مسلمان سے وعدہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے, غیر مسلم سے کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. غیر مسلم سے نہیں پورا کر سکتے, ایسا نہیں ہے. مسلمان سے وعدہ ہے, غیر مسلم سے ہے, دونوں سے معاملہ ایک ہی ہے. جس طرح مسلمان سے جھوٹ نہیں بول سکتے, جس طرح مسلمان کی غیبت نہیں کر سکتے, اسی طرح غیر مسلم کی غیبت بھی نہیں کر سکتے, اس سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے, دھوکہ اسے بھی نہیں دے سکتے, ڈنڈی اس سے بھی نہیں مار سکتے, بے ایمانی اس سے بھی نہیں کر سکتے. صاف صاف ہے معاملہ. اللہ پاک نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آگے اخلاق ہیں. اخلاق حضور والے اخلاق. حضور والے اخلاق کیا تھے؟ حضور والے اخلاق یہ تھے کہ کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرو, کوئی تمہارا حق مار دے تو اس کا حق ادا کرو, کوئی تمہارے سے رشتہ ناتا توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ لو. انصاف کا معاملہ. جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی اسے وہی پسند کرے, جو اپنے لیے ناپسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ناپسند کرے. یہ انصاف ہے, احسان ہے. آگے احسان کیا مانے؟ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرو, یہ احسان ہے. برابر تولنا, ترازو میں برابر تولنا انصاف ہے. ذرا جھکتا تولنا یہ احسان ہے. کہتے ہیں جتنا جھکتا تولے گا اتنا صدقے کا ثواب اللہ پاک دیں گے. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اور تیسری چیز ایثار ہے. خود ضرورت مند ہے, خود ضرورت مند ہے, دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. اس کو ایثار کہتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے. حضور کی خدمت سے ایک مہمان کو لے کر گھر آئے, گھر میں کچھ نہیں تھا, بچوں کے لیے کچھ رکھا تھا. بیوی سے کہا بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو, ہم دونوں کا تو فاقہ ہے ہی, مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے, ہاتھ چلاتے رہیں گے, اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دو, مہمان سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں, مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. کس لیے؟ یقین یہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اس کو اپنے مہمان کا اکرام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کا مہمان ہے, اللہ کے نبی کا مہمان ہے. اگر یہ خوش ہو گیا تو اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا, اللہ کا نبی خوش ہو گیا تو اللہ خوش ہو جائیں گے, اللہ خوش ہو گئے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی. یہ عمل میاں بیوی کے درمیان رات کے اندھیرے میں ہوا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. صبح حضور کی خدمت میں آئے, صحابی پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رات کا عمل اتنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے وحی اتار دی, جبرائیل نازل ہو گئے, قرآن کی آیتیں اللہ پاک نے بھیج دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لوگ ایسے ہیں کہ خود ضرورت مند ہے, دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں, مقدم کرتے ہیں, اس کو پورا کرنے کا فکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں. میرے دوست بزرگوں, ایک زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے بڑوں سے یوں سنا, ایمان والا ایمان پر محنت کر کے اپنے عبادات, معاشرت, معاملات کے راستے سے اخلاق تک اگر پہنچ گیا تو غیر اس کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچ جائے گی. ایک زندگی ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے, ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک کی زندگی. پہلا سبق بچے کو اللہ کی بڑائی کا, اللہ کی کبریائی کا, اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی رسالت, اللہ کے نبی کی رسالت کا. اسی پر زندگی گزاری اور اسی پر موت آئی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دین پر اگر کوئی مرنا چاہے تو دین پر زندگی گزارنا سیکھو, دین پر چلنا سیکھو. ایمان پر اگر کوئی موت چاہتا ہے تو ایمانی زندگی اختیار کرو. کیا مانے؟
جیسے جیو گے ایسے مرو گے، جیسے مرو گے ایسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ایک زندگی ہے جو حضور نے سکھائی ہے. اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، آدمی کا جنازہ تیار ہے، جنازے کی نماز کے لیے امام صاحب آ کے کھڑے ہو گئے، پورا مجمع پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، تو نماز جنازہ ہو رہی ہے. نماز جنازہ میں رکوع ہے، سجدہ ہے، جی کیا ہے؟ دونوں نہیں ہے. پھر نماز کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جو پہلا سبق پیدا ہوتے ہی دیا گیا وہی 4 تکبیریں نماز جنازہ میں ہیں اور اس کے ساتھ دعا ہے. جس تکبیر کے ساتھ دنیا میں آئے تھے اسی تکبیر کے ساتھ اللہ کی بڑائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اسی اللہ کی تکبیر کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے ساتھ دنیا سے جاؤ. 4 تکبیریں ہیں اور دعا ہے مغفرت کی. یہ دعا کر کے بھیج دیتے. قبر میں لے جا کے اس کو سلا دیا اور قبر میں دفن کر کے آئے تو فرشتے آ کر سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، من ربک ما دینک ماذا تقول لہذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بتا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو. کہتے ہیں زندگی رب چاہی زندگی گزاری ہے، اللہ کو رب مان کے زندگی گزارا ہے تو قبر میں آسانی سے کہہ سکے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. اسلام کی زندگی گزاری ہوگی، دین پر زندگی گزاری ہوگی تو کہہ دے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دکھایا جائے گا، جب پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا اگر حضور کے طریقے پر اس نے زندگی گزاری ہے، حضور کی سنتوں والی زندگی گزاری ہے تو وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں، انہی کے طریقے پر تو میں زندگی گزار کے آیا ہوں. ہر ایمان والے کو قبر میں حضور کو پہچاننا ضروری ہے. فرماتے ہیں جو قبر میں حضور کو نہ پہچانے کل قیامت کے دن حضور اس کو نہیں پہچانیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے، اپنے زندگی میں دین زندہ کرے، محنت کر کے. اسی لیے جماعتوں میں جاتے ہیں، اسی لیے محنت کرتے ہیں. جو جتنی محنت ہوتی ہے، جتنا اپنے آپ کو آدمی قربانی پہ ڈالتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو دیندار بناتے چلے جاتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے لگ گئے. زکوٰۃ کسی نے ادا نہیں کی، مالدار اللہ کے راستے میں نکلا. اس کے بعد پتا چلا کہ میں 17 سال سے مالدار ہوں. وہ واپس آ کر اپنے 17 سال کے حساب کر کے 17 سال کا حساب کر کے اس نے اپنی زکوٰۃ نکالی. ایک امریکن وہ آیا 4 مہینے لگانے کے لیے. گرمی کا زمانہ تھا. اس گرمی کے زمانے میں دن بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارے طرف تو بہت 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے بس سردی گرمی میں، لیکن شمال کی طرف بہت فرق ہوتا ہے، دن بہت بڑا ہوتا ہے، رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. وہ گرمی کے زمانے میں وہ امریکن آیا. امریکن آ کر وہاں کہنے لگا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اس نے سحری کی، روزہ رکھ لیا. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا روزہ تو میرے بالغ ہونے سے فرض تھا، میں نے روزہ نہیں رکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روزے باقی رہ جائیں اور میرے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، میں اللہ کے دربار میں روزہ رکھے بغیر پہنچ جاؤں. یہ میرے لیے ذلت کی چیز ہے. احساس ہو گیا. اللہ کے راستے میں اسی لیے نکالا جاتا ہے تاکہ زندگی میں دین آئے، اور زندگی میں دین آنا شروع ہوتا ہے عبادات کے راستے سے، معاشرت کے راستے سے، معاملات کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے. پورے 5 شعبوں میں دین زندگی میں زندہ ہوتا ہے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے، جمعے کا دن ہے، اذان ہونے والی تھوڑی دیر میں. 3 ذمہ داریاں بولے حضرت. ایک ذمہ داری میں 1 گھنٹہ کر ڈالیں، ابھی 2 ذمہ داریوں میں کتنے گھنٹے لگاتی ہیں؟ پریشان مت ہو جاؤ، انشاءاللہ مختصر کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. پہلی ذمہ داری اپنی ذاتی زندگی دیندار بنائے. 24 گھنٹے مسلمان کیسے رہیں. دوسری ذمہ داری ماحول میں دین لانا ہے.
ماحول میں دین ہے تو دین پر چلنا آسان ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, رمضان کا ماحول آتا ہے تو اس ماحول کی برکت سے آدمی کو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ماحول جو کہتے ہیں یہ تبلیغ والوں کا لفظ نہیں ہے, یا قرآن کا لفظ. قرآن کہتا ہے ما حولہ ما حولہا, جگہ جگہ اللہ پاک نے ماحول کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا. ماحول دو باتوں کا نام ہے. ایک, جس جگہ ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ جگہ ہمارا ماحول ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ لوگ ہمارا ماحول ہے. یہ دو کے علاوہ اور کچھ نہیں. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے جی؟ آپ کہو گے ہسپتال میں پیدا ہوتا حضرت. تو ہسپتال میں پیدا ہوا تو ہسپتال ہی میں رہتا ہے یا کہیں آتا بھی ہے؟ وہ کہاں آتا ہے؟ وہ گھر آتا ہے. تو ہمارا پہلا ماحول گھر ہے, اور پہلا ماحول گھر کے رہنے والے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں گھر میں دین لاؤ. گھر میں دین لانے کے لیے گھر میں فضائل کی کتاب پڑھو, گھر میں تعلیم کرو. تعلیم کے معنی یہ ہے کہ کس عمل پر اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں, خوش ہو کر اللہ کیا انعام دیتے ہیں, اور کس عمل پر اللہ ناراض ہوتے ہیں, ناراض ہو کر اللہ کی طرف سے کیا سزا ملتی ہے, اس کو سننے سنانے کا نام تعلیم. اس میں اللہ کا کلام ہے یا حضور کی حدیث ہے. فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. جب فضائل سنیں گے تو ایمان بڑھے گا. بڑا ہوا ایمان, بڑھتا ہوا ایمان عمل پر اس کو کھڑا کر دے گا. گھر میں نمازیں زندہ ہوں گی, قرآن کی تلاوت ہوگی, اللہ کا ذکر ہوگا, تسبیحات ہوں گی, سنت والی زندگی ہوگی, بچوں کی تربیت کا ماحول ہوگا, تو انشاءاللہ یہ ماحول بچے کو بنا دے گا, عورتوں کو انشاءاللہ دیندار بنا دے گا. یہ ماحول گھر میں لانا ہے. پہلا ہمارا ماحول اپنا گھر ہے. گھر میں دین لانے کے لیے گھر میں تعلیم ہے, اور اپنی عورتوں کو اجتماعی تعلیم میں ہفتے میں ایک مرتبہ کسی گھر میں ہوتی ہے, معلوم کر کے اس گھر میں 2 گھنٹے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ بھیجنا ہے. عورتیں اجتماعی تعلیم میں جائیں گی تو حدیث کا نور بھر کے لائیں گی. جب حدیث کا نور بھر کے لائیں گی تو ہمارے گھر کو نورانی کریں گی, اعمال سے آباد کر دیں گی. گھر میں اعمال زندہ ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو, نمازیں ہوں, تسبیحات ہوں اور سنت والی زندگی ہو, تو وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. وہ نور کس کا ہے؟ ہماری جویلری کا, یا ہماری کراکری کا, یا ہماری کٹلری کا, یا ہمارے فرنیچر اور قالین اور پردوں کا. یہ تو چیزیں ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہم نے اپنے گھروں کو چیزوں سے تو آباد کیا ہے, لیکن گھروں کو ہم نے اعمال سے ویران کر دیا. اس کے لیے کہتے ہیں گھر میں ان اعمال کو زندہ کرو. گھر کی فضا بدلے گی, گھر کا ماحول بدلے گا, ہر ایک کو دین پر چلنا اللہ پاک آسان کر دے. ہر گھر کو مسجد سے جوڑنا, ہر مسلمان کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا, اور ہر عورت کو اجتماعی تعلیم کے گھر سے جوڑنا, اور ہر بچے کو مکتب کے ساتھ جوڑنا. اللہ کا شکر ہے پورے کرناٹک میں اللہ کا احسان ہے کہ ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہے. اس مجمع میں جو مسجدوں کے انتظامیہ کے لین کے ساتھی بیٹھے ہیں, صدر, سیکرٹریان, متولیان, ممبران, ٹرسٹیان, ان سے ہماری درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے, اس میں برکت نصیب فرمائے, اس میں ترقی نصیب فرمائے. سب کا انتظام آپ نے کیا ہے مسجد میں, فرش کا انتظام, مائک کا انتظام, پنکھے کا انتظام, وضو کا انتظام, استنجا بیت الخلاء کا انتظام, ہر چیز کا انتظام کیا ہے. مزید ایک انتظام کی درخواست یہ ہے کہ اس محلے کے بچوں کی قرآن کی تعلیم کا بھی انتظام کر دیں. اس سے انشاءاللہ بچے آ کر 1 گھنٹہ وہ مکتب میں پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اسکول کو بھیجنے سے ہم منع نہیں کرتے, اسکول کو ضرور بھیجیں بچوں کو, لیکن اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہم جانتے ہیں. کفریات پڑھاتے ہیں یا تو شرکیات پڑھاتے ہیں. بچے کے ایمان کی حفاظت کا ہے وہ مکتب میں. گھر گھر ایک مسلمان کے پاس ہماری جماعتیں, مسجد کی جماعتیں وہ دعوت دینے کے لیے جائیں گی. جب دعوت دیں گی تو ان کے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی بھی دعوت دیں گی. اگر ہم نے یہ انتظام کر لیا تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا, ہماری آخرت بن جائے گی.
اگر ہم نے یہ انتظام نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں یہی بچے ہمارا دامن پکڑیں گے. تم نے ہر چیز کا انتظام کیا, ہمارے قرآن کی تعلیم کا تم نے انتظام نہیں کیا, تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو مکتب کے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں, اور مکتب کا انتظام یہ مسجد کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. یہ باہر کا ماحول بنانے کی محنت ہے. جو کتاب گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہی کتاب مسجد میں کسی نماز کے بعد پڑھیں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر مشورہ کریں, یہ فکر کریں کہ یہ مبارک دین میرے زندگی میں کیسے آئے, میرے گھر میں, میرے محلے میں کیسے آئے, اور پورے عالم میں کیسے آئے, اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ بیٹھ کر غور کرے, فکر کرے, کل کی کارگزاری لے, اگلے دن کا تقاضا کچھ نہ کچھ ذمہ داری اپنے ذمے لے کر کے اٹھے. دعوت کے لائن سے جو تقاضا مسجد میں آیا ہے وہ اپنے ذمے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے. ہر گھر کو جائے, ہر مسلمان سے ملاقات کرے. حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے تو اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ دیتے, کوئی اور غرض نہیں. یہ جماعتیں اسی لیے جاتی ہیں, گھر گھر جاتی ہیں. اب اجتماع سے پہلے 100 سے زیادہ جماعتیں آپ کی کام کی ہیں پورے ضلع میں, وہ کہاں گئی ہیں؟ ہر گاؤں, ہر بستی, ہر قریہ اور ہر محلہ, ہر محلے کا ہر گھر کا ہر مسلمان بھائی, اس کو جا کر یہی سمجھاتے ہیں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, ہم کلمہ پڑھ کر اللہ سے ایک عہد کیا ہے کہ اللہ تیری مانیں گے, تیرے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے. جب اللہ کی مانیں گے, نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے, اللہ خوش اور راضی ہو جائیں گے. جب اللہ خوش اور راضی ہو جائیں گے, اللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے گی. اجتماع عنوان تھا, اس عنوان کو رکھ کر جماعتوں نے محنت کی اور محنت کر کے دعوت دی اور اجتماع میں ہم آئے. تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, باہر کا ماحول بنانا ہے. ہفتے میں ایک گشت اپنے محلے کا اور ایک گشت اپنے پڑوس کے محلے کا, یہ 2 گشت اہتمام کے ساتھ کرنے. جیسے 2 تعلیم ہیں مسجد کی اور گھر کی, اسی طرح 2 گشت ہیں اپنے محلے کا, اپنے پڑوس کے محلے کا. محلے میں انشاءاللہ دین آنا شروع ہو جائے گا. ہم صرف رمضان کے نمازی نہیں ہیں, ہم صرف رمضان کے قرآن کے پڑھنے والے نہیں ہیں, ہم صرف رمضان میں دعاؤں کے مانگنے والے نہیں ہیں, ہم صرف رمضان میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں. میرے دوست بزرگوں, زندگی بھر کے ہم مسلمان ہیں, زندگی بھر کے ہم دین پر چلنے والے ہیں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنے, یہ کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست بزرگوں, یہ ماحول میں ہمارا دین آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا دین پر چلنا اللہ پاک آسان کر دیں گے. اگر ماحول ہم نے دین کا نہیں بنایا تو دیندار کا دین بھی خطرے میں پڑ جائے. دیندار بھی اپنے دین پر باقی رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ماحول میں دین لانا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. پورا عالم ہمارے لیے محنت کا میدان ہے. پورے عالم میں دین پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. جو جتنی حیثیت رکھتا ہے, جو جتنی استعداد رکھتا ہے, آدمی اللہ کے بھروسے پر نیت کرے اور عزم کرے, ارادہ کرے, اللہ پاک اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتے. ایک چونٹی سے اللہ پاک نے کام لے لیا. کس کا کام لے لیا؟ ایک چونٹی سے اللہ پاک نے کام لے لیا. ایک ہدہد سے اللہ پاک نے کام لے لیا. یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں, چھوٹی مخلوق ہے, یہ چھوٹا پرندہ ہے, اس سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لے لیے. ہم حضور کے امتی ہیں, کہ ہم سے اللہ دین کا کام نہیں لیں گے؟ بشرطے کہ ہم ارادہ کریں, عزائم کریں. یہ اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. صرف یہاں اجتماعات میں وہ بیانات سنا کے بھیجنے کے لیے نہیں بلاتے ہیں, بلکہ یہاں آنے کے بعد جو کر رہے ہیں وہی نہیں کرنا ہے. آئندہ زندگی میں کچھ عزائم ارادے لے کر کے یہاں سے جانا ہے. عزم اور ارادہ یہاں سے لے کر کے جانا ہے. جو بندہ عزم اور ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں.
ورنہ یہ دنیا بے وفا ہے. کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے جو ہمارے ساتھ کر دے. یہ دنیا بے وفا ہے. ہماری صلاحیت، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری جوانی، ہماری صحت، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہم سب کچھ اگر دنیا پہ لگا دیے تو آدمی دنیا سے حسرت کی موت مر کے جائے گا. ہم اس پر تیار ہیں؟ ہماری پوری طاقت، قوت، جوانی، صلاحیت، صحت، سب کچھ ہم دنیا پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تیار نہیں ہیں. ہم اس پر راضی نہیں ہیں. یہاں ترتیب بنانے کے لیے بلاتے ہیں. آدمی اگر ترتیب نہیں بنایا تو دنیا سب کچھ کھا جائے گی. وہ سب کچھ کھا کے ہمیں چکا بنا کے چھوڑ دے گی. وہ ہینڈز اپ کر دے گی، جاؤ تم جانو تو تمہاری دنیا. اس لیے بھائی دوست بزرگوں، ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. کہتے ہیں 3 ترتیبیں ہیں. صدیق کی ترتیب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جان مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. تو اللہ نے کیا دیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا پوری امت کا حق میں ادا کر چکا، ابوبکر کا حق اللہ ہی ادا کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ترازو کے، پوری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں، تو پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کا ایمان بڑھ جائے گا اور بھاری اور وزنی ہو جائے گا. یہ مقام اللہ پاک نے دیا. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. کیوں بھائی؟ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں. لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ اس کی تمنا کر رہا ہے کہ ابوبکر میرے راستے سے داخل ہو جائے. یہ مقام اللہ پاک نے حضرت ابوبکر کو دیا، پوری جان مال اللہ کے دین کے لیے لگانے کی بنیاد پر. اور دوسری ترتیب فاروق کی ترتیب ہے. کہتے ہیں وہ آدھی جان مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، قربان کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کا دروازہ تو اللہ پاک نے مجھ سے بند کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے. یہ درجہ اللہ پاک نے حضرت عمر کو دیا. اور تیسری ترتیب کہتے ہیں عام صحابہ کی ترتیب ہے. عام صحابہ کی ترتیب یہ ہے کہ ہر سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے اور 8 مہینے اپنے مقام پہ رہ کر لگاتے تھے. اپنے مقام پہ رہ کر جو 8 مہینے لگاتے تھے اس کی ترتیب یہ تھی کہ آدھا دن اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مشغولیت کے لیے، کاشتکاری، زمینداری، تجارت، مزدوری، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے آدھا دن مسجد کے لیے لگاتے تھے، اور آدھی رات گھر والوں کے لیے لگاتے تھے اور آدھی رات مسجد کے لیے دیتے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ مسجدوں میں کتنی وقت کی اذان ہوتی ہے روزانہ؟ جی بولو. 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں کتنی وقت کی اذان ہوتی ہے؟ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے. یہ چھٹی اذان کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تہجد کی اذان ہے. علماء کہتے ہیں تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اذان جماعت کی نماز کے لیے ہوتی. تہجد انفرادی عمل ہے، اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی. پھر یہ اذان کون سی ہے؟ فرماتے ہیں یہ اذان حضور کے زمانے میں ہوتی تھی. آدھی رات کو یہ اذان پڑھی جاتی تھی. آدھی رات کو یہ اذان پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو گھروں میں ہیں وہ مسجد کو آئیں، جو مسجد میں ہیں وہ گھروں کو جائیں. یہ ترتیب حضور کے زمانے میں تھی. اب وہ ہوتے ہوتے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی اذان ہے، لیکن تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی. یہ اذان کا مطلب یہ حضور کے زمانے میں یہ تھا. ہم سب کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. کتنے کمزور، کتنے ضعیف ہیں؟ دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کیوں بھائی؟ اس کے لیے ہماری کمزوری کو دیکھ کر، ہمارے ضعف کو دیکھ کر ہمارے بڑوں نے ایک آسان ترتیب بنائی ہے. وہ آسان ترتیب یہ ہے کہ جتنی دنیا اللہ پاک نے تمہیں دی ہے اس کو 10 حصے کرو. 10 حصے کر کے 9 حصے دنیا کے لیے لگاؤ، 1 حصہ دین کے لیے لگا دو.
ایک حصہ دین کے لیے لگا دو گے، نیت پر اللہ یا ایک ثواب دیں گے، عمل پر اللہ پاک 10 کے برابر ثواب دیں گے۔ گویا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا، جو رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ پاک کیا دیں گے؟ بولو کیا دیں گے؟ پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ اسی طرح معراج میں حضور تشریف لے گئے تو پہلے اس امت پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے، تو 9ویں مرتبہ جب لے کر آئے تو کتنی نمازیں لائے؟ کتنی نمازیں لائے؟ 5 نمازیں لائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری امت 5 پڑھے گی تو ثواب کیا ملے گا؟ 50 کے برابر اللہ پاک ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانیاں ہیں اس امت پر۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے بھی اسی ترتیب پر بیان کیا ہے، اور اسی ترتیب پر ہماری زندگی لگانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اجتماع میں آئے ہیں تو صرف بیانات سن کے جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بھائی اجتماع میں ملباگل کے گئے تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ میسیج کا زمانہ ہے آج کل۔ کیا ہے زمانہ؟ میسیج کا ہے۔ کیا میسیج لے کر گئے؟ ہم یہاں سے یہ میسیج لے کر کے جائیں۔ کیا میسیج لے جانا ہے؟ روزانہ، ماہانہ اور سالانہ۔ کیا میسیج ہے؟ بولو۔ روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ 24 گھنٹے دن رات کے 21.5 گھنٹے 9 حصے دنیا کے لیے لگاؤ، 2.5 گھنٹے اپنے دین کی محنت کے لیے لگاؤ۔ مہینے کے 30 دن 27 دن اپنے کھانے کمانے کے لیے لگاؤ، 3 دن اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگا دو۔ سال کے 365 دن 325 دن دنیا کے لیے لگاؤ، 40 دن اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگا دو۔ اللہ کیا دیں گے؟ 2.5 گھنٹے لگائیں گے، پورا دن اللہ کے دین کی محنت کرنے کا ثواب دیں گے۔ 3 دن لگائیں گے، پورا مہینہ اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ 40 دن لگائیں گے تو پورا سال اللہ کی دین کی محنت میں لگانے کا اللہ پاک ثواب دیں گے۔ کیوں میں سب نیت کرتے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں، مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک اجتماع ہے، اس میں اللہ سے ہم اپنا معاملہ درست کر کے عزائم کر کے جائیں، انشاءاللہ ہماری نیت پر 1 ثواب ملے گا، عمل پر 10 کے برابر اللہ پاک ثواب دیں گے۔ اس لیے نیت کرو، جب تک جئیں گے انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے۔ کیوں میں کریں گے؟ اتنا بڑا مجمع اگر انشاءاللہ کہے تو یہ شامیانہ ہی اڑ جائے۔ کیوں میں سب نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اب کچھ جانا ہی۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ والوں کے پاس انشاءاللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنا بولتے ہیں کہ ٹرک بھر جاتا ہے، تو انشاءاللہ سے کچھ کام نہیں چلے گا۔ بے شک اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بندہ پہل کرے، بندہ پہل کرے۔ ہر آدمی کی نیت ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ صرف تمناؤں آرزوؤں سے کام نہیں ہوتے۔ جب تک آدمی بیٹھ کے یہ طے نہ کر دے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد بھی ساتھ نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہتے اے اللہ نمرود نے جو آگ جلائی ہے اس کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کر دے، گلے گلزار کر دے، میں اس میں چھلانگ لگاتا ہوں، میں اس میں کودتا ہوں، تو نمرود بھی کود جاتا اس میں۔ تو پہل کس کی طرف سے ہونا ہے؟ بولو۔ پہل بندے کی طرف سے ہونا ہے۔ اس لیے یہاں آئے ہیں تو چند منٹ کے لیے بیٹھ کر 4 باتیں طے کرو، مجھے یہ کرنا ہے۔ پھر اللہ سے سب مل کے مانگیں گے، کچھ کرنے کا ارادہ کر کے اللہ سے مانگا جا رہا ہو تو اللہ پاک زیادہ قبول کرتے ہیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ پہلی بات، نقد یہاں سے جا رہے ہیں 4 مہینے چلے کے لیے، اللہ قبول کرے۔ اگر نقد نہیں جا رہے ہیں تو کس مہینے میں جائیں گے، مہینہ بیٹھ کے طے کریں۔ اللہ سے اپنے بندے کا معاملہ ہے۔ مہینے کے 4 ہفتے ہیں، 3 دن لگانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، وہ 3 دن کس ہفتے میں لگائیں گے بیٹھ کر ہم طے کر لیں۔ اس ہفتے میں ہمیں 3 دن لگانا ہے۔ اور تیسری بات، 2.5 گھنٹے لگانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ 2.5 گھنٹہ کس وقت لگائیں گے؟ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، رات کو، یہ بیٹھ کر ہم طے کریں۔ اور گھر کی تعلیم کب کریں گے؟ گھر کی تعلیم
اپنے گھر کے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کے کرنا ہے. وہ کب کریں گے؟ یہ 4 باتیں طے کریں گے، پھر انشاءاللہ سب مل کے نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ کچھ کرنے کا ارادہ کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں میں کریں گے؟ اب میں علاقے کا نام لیتا ہوں، وہ علاقے والے اٹھیں اور اپنی مسجد کی ترتیب پر چند منٹ کے لیے بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ یہ عزائم اور ارادے کر لیں گے. آخری بات کہوں؟ بولوں؟ اجازت دیت بولتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. قل برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یا خناس کی طرف سے وسوسہ. اسے مائک میں آ کے بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ ڈالنا شروع کرتا ہے. کیا؟ بیٹھو، ارادے کرو، میں ذرا گیا آیا. گیا تو گیا، آیا نہیں انہیں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے ہم تو سن رہے ہیں نیت پر 1 ثواب، عمل پر 10 کے برابر اللہ ثواب دیں گے. وہ تو دیکھ کے آیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ کے آیا ہے. اس لیے وہ جڑ کاٹتا ہے، بیٹھنے نہیں دے گا. یہ بیٹھے گا، ارادے پر اللہ پاک ایک نیکی دیں گے، اور عمل پر پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرنے کا اللہ پاک اس کو ثواب دے دیں گے. اس لیے وہ بیٹھنے نہیں دے گا. بیٹھیں گے، جائیں گے، بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. چند منٹ کے بعد کپم والے کہاں ہیں؟ میں ذرا کھڑے ہو جاؤ. تمہارے زون بڑلا زون ہے، شانتی پورم زون ہے، راگیمان مٹا زون ہے، یہ سب زون اور کپم پورا تعلقہ. کپم والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. وہ ماشاءاللہ تمہارے بائیں طرف کونے میں ہے کپم والے. ان کے زون، ان کے آگے سارے زون ہیں. بڑلا زون ہے، شانتی پورم زون ہے، راگیمان مٹا زون ہے. یہ ہر زون والے اپنی مسجد کی ترتیب پر بیٹھے، شہر والے بھی مسجد کی ترتیب پر بیٹھے. کے جی ایف والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. سارے کے جی ایف والے، کے جی ایف تعلقہ اور ان کے زون. کام سندر زون، ڈائمنڈ ہلی زون. کہاں ہیں بھائی کے جی ایف والے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مجمع میں کہیں کے جی ایف والے ہیں تو وہ وہاں پہنچ جائیں. دیکھو کھڑے ہیں ساتھی، ادھر درمیان میں بھی کھڑے ہیں، ذرا پیچھے بھی کھڑے ہیں. مالور والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں گے. مالور تعلق والے یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مالور والے مجمع میں کہیں ہیں تو وہاں پہنچ جائے. مالور والے. بنگار پیٹ والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. بنگار پیٹ تعلقہ. اچھا، مالور کے 2 زون ہیں کہتے ہیں، یشونت پور زون اور ماستی زون. یہ زون والے بھی ہیں تو مسجد کے ترتیب پر بیٹھے. بنگار پیٹ والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. بنگار پیٹ وہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی زون ہیں. کنچٹ ہلی زون، مرگل زون. وی کوٹا والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. سارے وی کوٹا والے ماشاءاللہ. بڑا مجمع آیا ہے، اللہ قبول فرمائے. وی کوٹا کے تمہارے جتنے زون ہیں، نڑپے پلی زون، نرنے پلی زون، کنگاٹم زون، رام کپم زون، یہ سب تمہارے زون ہیں. جہاں جگہ خالی ہے وہاں بیٹھنے کی فکر کریں. اچھا بھائی، کولار بیچ بولیں گے، ادھر سے بولیں گے. ٹھہرو. اچھا بھائی، کولار تعلقہ شہر تمہارے جو زون ہیں اور شہر کے جو حلقے ہیں، بارلین حلقہ، مدینہ حلقہ، رحمت نگر حلقہ، بلال حلقہ، اور اسی طرح ٹمک زون، کیالنور زون، بیت منگل زون، وٹی گنٹا زون، نرسا پور زون، سندر پڑلے زون. کسی زون کا نام لے لیے تو ناراض نہیں ہونا، ہو سکتا ہے ہمارے سے چھوٹ ہو گئی ہو، چوک ہو گئی ہو. پورا کولار تعلقہ اور سارے زون، شہر والے حلقے کی ترتیب پر اور مسجد کی ترتیب پر بیٹھے، زون والے اپنے اپنی بستی اور مسجد کی ترتیب پر بیٹھے. گڑی بنڈا والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. گڑی بنڈا والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. گڑی بنڈا والے ہاتھ اٹھاؤ بھائی. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. تمہارا ایک زون بھی ہے اور گڑی بنڈا شہر بھی ہے. ہوسکوٹے والے کہاں ہیں؟
ہوسکوٹا، ماشاء اللہ، یہ ہوسکوٹا والے تمہارے دائیں طرف یہاں ہیں، وہاں پہنچ جاؤ. اور وجے پور والے کہاں ہیں بھائی؟ وجے پور والے کہاں ہیں؟ ذرا پیچھے ہیں، دائیں طرف پیچھے ہیں وجے پور والے. دیون ہنڈی والے کہاں ہیں؟ ان کا بھی یہی اجتماع ہے. دیون ہنڈی والے وجے پور والوں کے پیچھے ہیں، دیون ہنڈی والے وہیں اپنے حلقے بنائے. باگے پلی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی، سارے باگے پلی والے. چیلور زون ہے، پات پڑلا زون ہے، مارگن گنٹا زون ہے، ہمسندر زون ہے، سارے باگے پلی والے. اللہ قبول فرمائے، بڑا مجمع آیا ہے، اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جائیں. سلگٹا والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. سلگٹا والے سارے سلگٹا کے ساتھی ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. سلگٹا والے تمہارے زون کون کون سے ہیں؟ جنگم کوٹا زون، تم سندر زون. یہ زون والے بھی اپنی ترتیب پر، مسجد کی ترتیب پر بیٹھے ہیں. چنتا منی والے کہاں ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. چنتا منی تعلقہ پورا تعلقہ چنتا منی. وائسکور زون، اوپر پیٹ زون، یمگن پلی زون، شروع سے لے کر آخر تک ہے ماشاءاللہ. سلگٹا والے گرگنڈا زون بھی ہے. کہتے چکبلا پور والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. چکبلا پور والے تمہارے دائیں طرف ہیں، چکبلا پور والے. نندی زون ہے، سومیشور زون ہے. سرینواس پور والے کہاں ہیں بھائی؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. سرینواس پور والے. اڑگل زون، یلدور زون، پورا سرینواس پور. ماشاءاللہ بڑی اچھی ترتیب سے آپ لوگوں نے بیٹھنے کا نظام بنایا. ہاں بیٹھ جائیں، حلقے لگا لیں. کون بچے بھائی؟ کون بچے؟ میزبانہ بچے، پورے ضلع کے میزبان. کون ہے؟ ملباگل والے. ذرا کھڑے ہو جاؤ. ملباگل والے دیکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا شہر، پورا تعلقہ آ گیا ہے. پورے ضلع پہ ماشاءاللہ بھاری ہو گئے. اللہ قبول فرمائے. تمہارے زون جو ہے، اونی زون، کڑملا زون، کڑملا زون، تمہارے زون کی ترتیب پر، مسجد کی ترتیب پر بیٹھے. کھڑے کھڑے زون وار حلقے لگائیں. اور ملباگل کے جتنی مسجدیں ہیں وہ مسجد کی ترتیب پر بیٹھے. جہاں جگہ خالی ہے یہیں بیٹھیں. بیٹھ کر انشاءاللہ 4 باتوں کے عزائم کریں. پرچہ ہے، جو نام لکھا ہے ان کا نام لکھنا شروع کریں. ہر ایک سے نہ پوچھیں، جو لکھائے گا اس کی برکت سے سب لکھا دیں گے انشاءاللہ. اب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، حلقے بنا لو. جیسے قرآن کے حلقے لگائے تھے ایسے مسجد کے حلقے لگا لو. اگر کسی کے پاس پرچہ نہیں ہے تو یہاں سے پرچہ لے لو. اگر کسی کے پاس پرچہ نہیں ہے تو یہاں سے پرچہ لے لو. اب بیٹھو، بیٹھ کر اپنا کام پورا کرو. کسی مسجد کا حلقہ اگر بڑا ہے تو وہ 2 حلقے 3 حلقے بنا لیں. انشاءاللہ کام جلدی ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. حلقے لگا کے اپنا کام شروع کرو. بول لگا 3 مرتبہ بول لگا. کوئی ساتھی اکیلا نہ بیٹھے. اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. ہمارا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان ہمارا بھیڑیا ہے، ہمیں اچک کے لے جائے گا. اور جن جماعتوں نے جس تعلقے میں یا جس زون میں حلقے میں کام کی ہیں، وہ جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے عزائم کرانے میں ان کا ساتھ دیں. اور اسی طرح شہر بنگلور سے اگر مجمع آیا ہے تو وہ مجمع مسجد کی ترتیب پر بیٹھ کر وہ بھی عزائم کریں. عزائم کریں گے، پھر انشاءاللہ سب مل کے نماز پڑھیں گے.
جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی مسجد کا حلقہ اگر بڑا ہے، مجمع زیادہ ہے، تو 2-3 حلقے بنا لیں، انشاءاللہ کام جلدی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ پورا مجمع بیٹھ کے ارادے کر رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جو عزائم کرا رہے ہیں 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک، پرچہ مکمل کرنا ہے۔ جو بیٹھے ہیں وہ عزائم کر رہے ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں بیٹھے ان سے بھی دعا تک ملاقات کر کے ان کے بھی عزائم لکھیں گے تو یہ پرچہ مکمل ہوگا۔ ابھی یہ پرچہ ناقص ہے۔ دوسرا کام، یہ پرچے جمع نہیں کرنا ہے۔ ہر مسجد والے اپنے پاس یہ پرچہ رکھیں۔ اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیب میں رکھ کے لے گئے، گھر والے اجتماع کو جا کر ایسو کر کو کرتا پیجامہ نکال کو واشنگ مشین میں ڈال ڈالے۔ جتنی محنت سے جو عزائم لکھے وہ سب واش آؤٹ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرچہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اس کو جا کے اپنی مسجد کی کاپی میں جا کے اس کو لکھ لینا، انشاءاللہ یہ پرچہ محفوظ ہو جائے۔ اب اپنا کام پورا کریں، کام پورا کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوگی، پہلی اذان، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، بیان کے بعد انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی، اذان کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کریں۔
میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر